ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہم سب کے بزرگ مخدوم اور ملت اسلامیہ ہند کے جرأت مند قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ بڑا اہم اجلاس ہے اور صرف آندھرا پردیش کا اور کڑپا کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ایک تاریخی اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں بہت ہی اہم اور مفید تجویزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ چند منٹ میں آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ ملک بہت خوبصورت اور بہت وسیع ملک ہے۔ اس ملک میں مسلمان کم سے کم 1200 سال پہلے آئے۔ انہوں نے اس ملک کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں حصہ لیا اور آج اس ملک کے گوشے گوشے میں ان کی عظمت اور ان کی خدمت کے خوبصورت نقوش ثبت ہے۔ پھر ایک دور آیا جب اس ملک میں باہر سے آنے والے سفید فام انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمان اس ملک میں آئے تھے، وہ یہیں بس گئے تھے، انہوں نے اس کی دولت کو یہی استعمال کیا تھا، لیکن انگریز اس طرح آئے کہ انہوں نے یہاں سے دولت جمع کی اور اس کو سمندر پار اپنے ملک برطانیہ کو بھیجا اور یہ پورا ملک غلام بنا لیا گیا۔ پھر اس ملک میں آزادی حاصل کرنے کی لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلی آزادی کی جنگ 1754 عیسوی میں ہوئی، جو سلطان ٹیپو شہید کے جو سراج الدولہ کے والد نے لڑی، اور 1757 میں دوسری بڑی جنگ ہوئی جو مرشد آباد بنگال میں لڑی گئی۔ سراج الدولہ اس میں ہندوستان کے قائد تھے، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور اس میں ہندوستانیوں کو شکست ہو گئی۔ پھر مسلمان مسلسل آزادی کی لڑائی کے لیے کوشاں رہے۔ انہوں نے بکسر میں انگریزوں کا مقابلہ کیا، یہیں سے قریب سلطان ٹیپو شہید نے 1864 میں انگریزوں سے جنگ کی اور اس میں شہید کر دیے گئے۔ پھر 1857 آیا جس کو لوگ غدر کہتے ہیں، یہاں سے برادران وطن آزادی کی اس لڑائی میں ان کی شرکت شروع ہوئی۔ 1857 سے پہلے کم سے کم 100 سال اس ملک میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی، نہ اس میں ساورکر تھے نہ کوئی اور تھے، وہ لڑائی صرف مسلمانوں نے لڑی، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑی، اس ملک کی محبت میں لڑی اور ہندوستان میں رہنے والوں کو غلامی سے بچانے کے لیے لڑی۔ اور اس کے سلسلے کو کم و بیش 1947 تک، جب تک ملک آزاد نہیں ہو گیا، ہمارے بزرگوں نے اس لڑائی کو جاری رکھا۔
1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को बाज़ाब्ता हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ और 29 अगस्त 1947 को यह तजवीज़ मंजूर हुई कि हिंदुस्तान किसी और मुल्क के दस्तूर को नहीं लेगा, बल्कि उसका अपना दस्तूर और आइन होना चाहिए। उसके लिए दस्तूर साज कमेटी बनी। उसमें 38 मुसलमान हजरात भी थे। जो दस्तूर हमारा है उसके बनाने में कम से कम 38 मुसलमान एक्सपर्ट्स और माहिरीन भी शामिल हैं। निस्बत मुसलमानों की तरफ की जाती है, हालांकि मुसलमानों ने इस मुल्क को मुत्तहिद रखने की आखिरी दम तक कोशिश की। मेरे भाइयों, मुल्क का ये दस्तूर इस तसव्वुर के साथ बनाया गया कि यह मुख्तलिफ कौमों तहजीबों का एक गुलदस्ता हो। मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले और मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखने वाले एक साथ मिलकर भाई भाई बनकर इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारें। और इसीलिए इसमें एक हिस्सा फंडामेंटल राइट्स का रखा गया, जिसकी बाज़ दफ़ात का हवाला अभी कई तजवीज़ों में आया है। उसमें दफ़ा 25 भी रखी गई। इस दफ़ा के तहत हमारे मुल्क के हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है और 3 बातों को मजहबी आज़ादी का हिस्सा माना गया है। हर शख्स को अकीदा रखने की आज़ादी होगी। नंबर 1, हर शख्स को अपने मजहब की प्रैक्टिस की, अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी होगी। इसी के तहत हम मुस्लिम पर्सनल लॉ का मुतालबा करते हैं और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करते हैं। और तीसरे, मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब की तबलीग की इजाज़त होगी। वो दूसरों को अपने मजहब के बारे में बताए, इसकी आज़ादी होगी। ये इस मुल्क के दस्तूर में हमें हक दिया गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसी तरह हमें दस्तूर की दफ़ा 29 में अपने इदारों की आज़ादी दी गई। जैसे हम मदरसे कायम करते हैं, स्कूल कायम करते हैं और अक़लियतों के लिए खुसूसी तौर पर हुकूक रखे गए। इस वक्त जो जमीयत उलमा हिंद तहफ़्फ़ुज़ आईन और दस्तूर का यह इजलास कर रही है, ये इसी पस मंज़र में है। मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है, मुसलमानों से शरीयत पर अमल करने का हक छीना जा रहा है, मुसलमानों को अपने मजहब की तबलीग से मना किया जा रहा है, मुसलमानों को उनके मदारिस और उनके इदारों पर हमला किया जा रहा है। इस पस मंज़र में मुल्क की सबसे कदीम तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने यह प्रोग्राम इस वक्त आपके शहर में रखा है। आंध्र प्रदेश की जमीयत और ख़ास कर जो कड़पा के अहबाब हैं, वो हम सब के शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतना अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद किया है। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, हमें खुद अपनी सोच बनानी होगी, अपने मदारिस को खुद जिंदा रखना होगा, अपने मदारिस की खुद मदद करनी होगी। और जब मदारिस के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठे तो मजबूत सफ़ बनकर सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमें खुद अपने औकाफ की हिफाजत करनी होगी। इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा और जहाँ तक इसमें जाना पड़े वहाँ तक हमको जाना पड़ेगा। हम इस बात का इरादा करें कि हुकूमत कानून कुछ भी बनाए, लेकिन हम अपनी निजी ज़िंदगी में कानून शरीयत के पाबंद रहेंगे,
اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کریں گے تو اس طرح ہم اس ملک کے سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ ہندوستان کی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ چاہے اوقاف کا مسئلہ ہو یا یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہو، وہ کوئی بھی ایسا قانون بنانے سے گریز کرے جس سے مسلمانوں کا بنیادی مذہبی حق متاثر ہوتا ہو۔ کیرالہ سے لے کر کشمیر تک اور آسام سے لے کر ملک کی آخری سرحدوں تک ہر مسلمان کی اور اس ملک کے ہر انصاف پسند شہری کی یہ آواز ہے۔ اتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، ظاہر ہے کہ اس میں کڑپا اور اس کے مضافات کے اور آندھرا پردیش کے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس کے حوالے سے میں اس ریاست کے چیف منسٹر جناب چندرا بابو نائیڈو سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی اور اس مجمع کی طرف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ اوقاف کا اس نے ترمیمی بل بنایا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے اوقاف پر قبضہ کرنا ہے، ان کا چہرہ ایک سیکولر چہرہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور نہ صرف آندھرا پردیش اور یہ تلگو ریاستیں بلکہ پورے ملک کے مسلمان ان کو امید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ پوری قوت سے اس بل کی مخالفت کرے، وہ اس کو پاس نہیں ہونے دے، وہ UCC کے منصوبے کی بھی مخالفت کرے اور اس ملک میں سیکولرزم کی حفاظت کا، یہاں کے سمویدھان کی حفاظت کا ایک مضبوط ذریعہ بنے۔ اس طرح پورے ملک میں ان کی قیادت کو قبول کیا جائے گا اور اقلیتوں کا، انصاف پسند شہریوں کا اور ریاست آندھرا پردیش کی حکومت خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت بلکہ دوسری اکثریت کی آواز کو سمجھے۔ یہ مظلوموں کی آواز ہے اور یہ انصاف پسندوں کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آسان فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔